بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. آج کے اس مسجد عرب صاحب کے توسیعی پروگرام میں صلاۃ المغرب کی امامت جن کی ابتدا میں ہم نے کی شہر ٹونک کی عظیم المرتبت اور عالی وقار شخصیت مفسر قرآن مسند حدیث حضرت مولانا مفتی حکیم حافظ و قاری قدری محمد سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام ہی علماء کرام اور شہر کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز سامعین اور ہمارے مرحوم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزندان ارجمندان جن کی کوششوں سے محنتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پرانی عرب صاحب کی مسجد کی توسیع کی سعادت عطا فرمائی. ہم جائزہ لیں، بہت کم ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر ہوا کرتی ہے. آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر تعمیر ہو جائے، اس میں بلڈنگیں چڑھتی چلی جائیں اور ہر قسم کی آسائش اور سہولت اور فراوانی مجھے اور میرے اہل خانہ کو میسر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی اور ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی سورہ توبہ کی اس آیت شریفہ میں دی جس کی ابھی قاری صاحب نے افتتاحی تلاوت کے اندر قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی. اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر بھی ایمان ہوتا ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہوتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر گامزن ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں. ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمیٹیوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مدرسوں اور مکتبوں کو اجاڑنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ان کو بھی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لینا چاہیے. جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی، ان کو برباد کرنے کی ذرا بھی کوشش کرے، ذرا بھی اس کا عمل دخل اس میں ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک ہو اور اس کو اجاڑنے اور ویران کرنے کی کوشش کرے. ان کو تو یہ چاہیے تھا اللہ کے گھر اور اللہ کے دربار کو ایسی خشیت اور انابت اور توجہ کے لائق
ہوتے ہیں کہ جب اس میں آدمی داخل ہو تو بہت ڈرتے ہوئے داخل ہو. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. یہ تو مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھے. ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کی، ویران کرنے کی اور کمیٹیوں میں اور منتظمہ میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو مسجد کو ویران کرنے کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا ذکر فرما رہا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رجال، ایسے لوگ ہیں، ایسے اللہ والے ہیں. لا تلہیہم تجارت، نہ تو ان کو ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اور نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہوئی. یخافون یوما، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن نگاہیں بھی اور دل بھی الٹ پلٹ جائیں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں نے جو نیک کام کیے ہیں اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے عنایت فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرمائے. بہت سعادت کی بات ہے جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے تعاون کیا، مسجد کی توسیع کی. یقیناً مساجد کی توسیع کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مغرب کی نماز میں ہر محلے میں اتنی کثیر نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے کہ دروازے تک نمازی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں مسجدوں کو اسی طرح آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مرحوم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزندان ارجمندان نے اور بعض ایسے حضرات نے جنہوں نے بذات خود پیشکش کی کہ ہم بھی اپنا کچھ سرمایہ، کچھ روپیہ اور مال اللہ کے گھر میں لگانا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے بسر و جشن اس کو قبول کیا، اور جن لوگوں نے تعاون کیا یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. قیامت تک انشاءاللہ جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اذان ہوتی رہے گی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی شایع نشان اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے. اور یہ بھی بہت مناسب ہے کہ اس وقت ہم حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم کی خدمات کو اپنی دلوں کے اندر زندہ کریں. حضرت کی خدمات 50 سالہ تفسیری سلسلہ، جس میں آپ نے تفسیر ابن کثیر، بیان القرآن، روح المعانی اور دیگر تفاسیر من اولہ الی آخرہ آپ نے روز کی عوام کے ساتھ بیان کی. تقریباً 35 سال سے آپ عیدگاہ کی امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر مولوی صاحب ٹون کے باہر اگر کسی اور علاقے میں ہوتے، لوگ آپ کو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیتے، لیکن گھر کی مرغی لال برابر جو کہاوت ہے، ہمیں مولوی صاحب کی قدر نہیں ہے. بڑی خدمات جلیلہ ہے. جن علماء سے، جن اساتذہ نابغہ روزگار شخصیات سے آپ نے اکتساب علم کیا ہے، وہ یکتانہ زمانہ تھے. علامۃ الدہر فرید العصر حضرت مولانا مولوی محمد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مفتی محمد عرفان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
آپ کے اساتذہ میں حافظ محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو دوام اور استحکام صحت کے اعتبار سے نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر دیر قائم و دائم رہے اور ہم آپ کی سرپرستی میں ٹوٹ کے اندر وہی جو بزرگوں کی روایتیں قائم ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا ٹوٹ ہر قسم کی خرافات سے محفوظ ہے. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا ہمارا ٹوٹ اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے بہت سارے مواقع پر ان خرافات سے محفوظ رہتا ہے جو دیگر علاقوں میں ہوا کرتے. آپ اندازہ لگائیے ٹوٹ ایسی عظیم جگہ ہے صرف ہندوستان میں واحد شہر ہے جہاں محرم میں تعزیے نہیں نکلتے. 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر علاقے میں چلے جائیں وہاں محرم پر کیا کچھ نہیں ہوتا. ہمارا ٹوٹ الحمدللہ محفوظ ہے. شب برات پر وہ خرافات نہیں ہوتی جو دیگر علاقوں میں ہوتی. جو علماء نے وہاں پر ان چیزوں پر تنبیہ کی وہاں پر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارے ٹوٹ میں الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ مساجد میں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. آتش بازی اور دیگر خرافات جو دیگر علاقوں میں ہوتی ہیں وہاں الحمدللہ بدلاؤ آ رہا ہے. علماء اصلاح کر رہے ہیں. ہمارا ٹوٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان خرافات سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ٹوٹ کی شان آن بان کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو متحد و متفق فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.